بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اسلامک 12 مہینوں میں سے یہ 7ویں نمبر کا مہینہ یعنی رجب المرجب چل رہا ہے، اور رجب المرجب کے شریعت کے اندر بہت سارے فضائل بھی ہیں، بلکہ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو منہا اربعۃ حرم کی تفسیر میں مفسرین نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، احترام کے قابل ہیں، تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا بھی ہے جو یہ چل رہا ہے۔ لیکن مفسرین نے یہ بات بالکل حوالے کے ساتھ میں لکھی ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر معارف القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام شریعتیں یعنی جتنی بھی نبی آئے ہیں، تمام کے تمام نبیوں کی شریعتیں ان 4 مہینوں کی حرمت پر متفق رہی ہیں، یعنی سارے نبیوں کی شریعت کے اندر، تمام نبیوں کی تعلیمات کے اندر اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذی الحجہ، نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، اور نمبر 4 ماہ رجب المرجب جو یہ چل رہا ہے۔ لیکن حضرت اقدس مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ یہ بات ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جس طرح ان ایام میں، ان مہینوں میں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور ماہ رجب المرجب، جس طرح ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیک کاموں میں ان کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے پر بھی گناہ بڑھ جاتا ہے، یعنی گناہ چھوٹا سا ہوگا لیکن اس کا جو وبال ہوگا وہ بڑھ جائے گا۔ تو صرف آدمی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نیکیوں کا ثواب بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ان مہینوں میں کوئی برا کام کریں گے تو اس کا وبال بھی ہمیں بڑھ کر ہی ملے گا، اس کا وبال بڑھ جائے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں اس کا وبال زیادہ لکھا جائے گا دوسرے دنوں کے، دوسرے ایام کے مقابلے میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان ایام کے اندر بالخصوص ماہ رجب المرجب میں جو یہ چل رہا ہے، اس میں امت کے اندر بہت سارے خرافات نے جنم لے لیا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کی بہت سی ویڈیوز کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ بات بتلائی ہے آپ حضرات کو کہ اس مہینے کے اندر کنڈوں کے نام سے رسمیں بنا لی گئیں، اور جی ہزاری روزے کے نام سے رسم پیدا ہو گئی۔ 27 رجب کو لوگ ہزاری روزے کے نام سے رکھتے ہیں، بالخصوص خواتین، اور کنڈے بھی مناتے ہیں 22 رجب کو۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری رسمیں ہیں، لیکن 27 رجب کی رات کو ایک رسم یہ بنا لی گئی امت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج پر تشریف لے گئے تھے، جس کو شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کی رات کو معراج پر تشریف لے گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حالانکہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، روایات کو دیکھتے ہیں، اور فقہاء کرام، علماء کرام کی آراء کو دیکھتے ہیں، تو یا صحابہ کے آثار کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی ایک عالم نے بھی یقین کے ساتھ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ ہاں 27 رجب کو ہی اللہ کے نبی یا اس کے علاوہ دیگر تاریخ میں کسی ایک تاریخ میں اللہ کے نبی کی جو ہے کو معراج ہوئی ہے، بلکہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس بات کو لے کر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے کب کرائی، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے کب تشریف لے گئے، اس میں اختلاف ہے، اور بڑا واضح اختلاف ہے۔
کافی علماء نے کافی جو ہے اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کی ہیں۔ تو جب اس کے اندر اختلاف ہے تو یہ بات بالکل بالیقین مضبوطی کے ساتھ میں نہیں کہی جا سکتی کہ 27 رجب ہی کی وہ رات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر اسی بات کی آڑ لے کر یعنی یہ کہہ کر کہ 27 رجب کی رات کو جو ہے اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں، خصوصی انداز میں نوافل پڑھتے ہیں، نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، جن کو صلاۃ الرغائب میرے خیال سے کہا جاتا ہے۔ اپنے اپنے انداز میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی رکعت میں فلاں صورت مخصوص طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی صورت تعداد متعین کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت، یا ان کے بعد میں تابعین، طب تابعین، یا آج کے بھی علماء، اگر ہم کسی کی بھی تاریخ دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھیں، کسی کو بھی دیکھیں، تو کہیں سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ 27 رجب المرجب کی رات کو اللہ کے نبی یا صحابہ یا تابعین، طب تابعین، کسی نے کوئی مخصوص طریقے سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہو، یا نماز پڑھ کر دکھایا ہو، یا کسی سے پڑھنا ثابت ہو، کہیں سے کوئی بات نہیں ملتی۔ لیکن امت کے اندر یہ بات چل پڑی ہے، اس لیے علماء کرام، مفتیان اعظام نے اس بات کی تردید فرمائی اور منع فرمایا ہے کہ 27 رجب المرجب کو شریعت کے اندر کوئی خصوصی نفل نہیں ہے۔ جیسا عام راتوں میں نفل نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہم 27 رجب کو بھی جو ہے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر پڑھنا کہ 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، یہ غلط ہے۔ اس کی جو ہے علماء نے نکیر فرمائی ہے، تردید فرمائی ہے، اور اس کو جو ہے بے بنیاد اور بے اصل کہا ہے۔ میں ایک دو حوالے آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں، آپ جو ہے نیٹ پر سرچ کر کے کتابیں نکال کر جو ہے ان حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود یقین کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ، یہ اس بات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 27 رجب کی رات کو خاص نوافل کا اہتمام کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حوالہ فتاوی محمودیہ جلد 3 کے اندر آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق کی جلد 2 صفحہ 56 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ 27 رجب کی رات کو خاص نوافل کا اہتمام کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ 27 رجب کی رات کو خصوصی نوافل کا اہتمام کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی خصوصی نوافل کا اہتمام کرنے سے 27 رجب کی رات کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ صحابہ کے شاگرد، تابعین کی یا تبع تابعین کی جانب سے یا ان کے اقوال سے یا ان کے افعال و کردار سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے 27 رجب کی رات کو خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام کیا ہو۔